تتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة على القاسم المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد دعا کر کے کہنا بس کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا. منتظمین کی کاوش آپ تمام دوستان کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے. آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جتنے دوستان جس انداز میں اس عزائے حضرت سیدہ کائنات سے وابستہ ہیں پروردگار سبھی کی توفیقات حسنہ میں اضافہ عطا فرمائے. سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جل فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شامل فرمائے. مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص اخوت مودت کی دولت عطا فرمائے. ہم سب کو دین آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرمائے. اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے. ایک آواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. اجازت کی بات کا آغاز کیا جائے. حضرات سامعین آج کی یہ مجلس عزا مخصوص ہے حضرت ثانی زہرا جناب زینب بنت علی صلی لہذا میری یہ کوشش ہوگی. معاملہ یہ رہتا ہے کہ ہم اکثر جناب عالیہ کا ذکر فقط مصائب کی منزل میں کرتے ہیں. ہمارے ہاں کا یہ عمومی رواج ہے کہ جناب زینب عالیہ کا جب بھی ذکر ہوتا ہے فقط مصائب کی منزل میں آگے ہوتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو آج کی مختصر مجلس ہے اس میں میں فضائل پہ رخ میں جناب زینب عالیہ کروں. حق بنتے نا جناب زینب کے فضائل میں پڑھیں. دیکھیں یاد رکھیے میں ایک سید شیعہ گھر میں پیدا ہوا. میں ایک عزا خانہ میں پیدا ہوا. میں نے اپنی زندگی کی تقریباً 37 بہاریں ایک عزا خانہ میں گزاری ہیں. میں پوری ذمہ داری سے جملہ عرض کرنا چاہوں گا حضور یاد رکھیے گا یہ ممبر یہ فرش عزا یہ مسجدیں یہ ماتم یہ نمازیں یہ عزا خانے یہ تعزیے کربلا نجف مدینہ کعبہ یہ سب ممنون احسان زینب عالیہ.
یہ سارا دین ممنون احسان زینب علیہ لہٰذا میری کوشش ہوگی جتنی دیر گزارشات رہیں میرا ایک ایک جملہ اسی ذات مقدس کا طواف کرتا ہوا دکھائی دے. خدا کی قسم اس سیدہ کا ہم پر بڑا احسان ہے. حق بنتا ہے بی بی کے فضائل بھی سنے جائیں. دیکھیے میں پوری ذمہ داری ٹھیک ہے بات کو میں آغاز بتا رہا ہوں کہ مجھے تاریخ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. آغاز میں نے قرآن سے کروں. اگر اجازت دے تو پہلا جملہ سیدہ کی عظمت کا قرآن سے پیش کروں آپ کے سامنے. چلے میں ایک خطیبانہ انداز میں بات کروں گا. دنیا کہتی ہے یہ قصے کہانیوں میں چلے جاتے ہیں. دنیا یاد رکھے قصے کہانیاں کسی اور کا مذہب ہے. یہ راویوں یہ روایتوں یہ ابن کثیر یہ ابن عوام یہ دنیا کا مسئلہ ہے. ہم نے آل محمد کو راویوں کی روایتوں سے نہیں قرآن کی آیتوں سے عرض کیا. آپ ذہن بنائیے گا آج جناب زینب کا دن ہے. جناب زینب کے فضائل پیش کرنا. دیکھیں پروردگار واسط میں صرف ایک جملہ قرآن سے پیش کرنا پوری ذمہ داری کے ساتھ. دیکھیں قرآن ہم سے سورہ توبہ 119 آئے واضح ہر انسان سے کہہ رہی ہے ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان. اب ہر وہ مخاطب ہے کہ جو خود کو مومن سمجھتا ہے. وہ کیا کرو تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرو. ایمان لا چکے تقوی ہو گیا تو کیا اب رک جاؤ؟ نہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اب ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. دیکھیں ہو سکتا ہے میں کسی کو مومن سمجھوں آپ نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک جو مومن کی تعریف ہو وہ میرے نزدیک نہ ہو. پر جسے قرآن مومن کہے اس کے اوپر تو دوستوں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اب قرآن کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا اس کا مطلب ہے جن سے بات ہو رہی ہے وہ مومن ہیں. مومن ہیں تو توحید کے قائل ہیں نبوت کے قائل ہیں آخرت پر بھی ایمان ہوگا دین کو تسلیم کرتے ہوں گے. پروردگار فرما رہا ہے خالی عقیدہ نہیں رکھنا تقوی اختیار کرو. یعنی جہاں عقیدہ ہونا چاہیے وہاں کردار بھی ہونا چاہیے. تو کردار بھی ہو گیا عقیدہ بھی ہو گیا اب رک جائیں نہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اب ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. ایک بات تو دوستو بڑی محبت سے صاحبان علم و فہم کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. ایک بات تو واضح ہو گئی اسلام فقط چند عقیدوں کا نام نہیں چند عقیدتوں کا بھی نام ہے. توجہ ہے بعض عقیدتیں بھی ہونی چاہیے. اب ادھر ایک چھوٹی سی پرابلم ہے. دیکھیں میں ایک لمحے میں آپ کو جناب عالیہ کے قدموں میں لے کے جاؤں گا. میرا ساتھ سبھی دوستوں نے لینا ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. اب حضور سچے کون ہیں؟ ہو سکتا ہے ہر مکتب اپنے سچے رکھتا ہو. ہمیں کیا پتا کس سے سچا کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ہر دور ہر زمانہ اپنا کوئی نہ کوئی سچا رکھتا ہو. ہو سکتا ہے ہم بحث میں پڑ جائیں کون سچا ہے کون نہیں ہے. مگر جسے قرآن سچا کہے ایک بات طے ہے اگر قرآن نے سچا کہا ہے تو ہم اتنا دیکھ لیتے ہیں کبھی جھوٹوں کے مقابلے میں قرآن کسے میدان میں لے کر گیا. اللہ نے مباہلہ سجایا اس لیے تھا تاکہ اللہ زمانے کو بتا سکے اپنے اپنے سچے اپنی جیب میں رکھو. اللہ کے سچے فقط آل محمد. میرے بعد عالم اسلام کے بہترین پڑھنے والے افراد آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں لہذا تھکاوٹ کا شکار نہیں ہونا. حضور تو قرآن کے سچے آل محمد. اب ایک ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا. ٹیکنیکل مسئلہ ہے دیکھیں میں ایک لمحے میں جناب زینب کے قدموں میں لے کے جاؤں. ہوتا یہ ہے دین کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو پریکٹیکل مثال بنائی ہے نا عملی مثال وہ ہمیشہ معصوم کی بنا. نماز کیسے پڑھنی ہے آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو معصوم کیسے پڑھ رہے ہیں جیسے معصوم پڑھے ویسے پڑھ رہے. روزہ کیسے رکھنا ہے کیسے کھولنا ہے آپس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے معصوم کو دیکھو.
حج کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا اختلاف میں نہ ہو، معصوم کو دیکھو، ہر وقت معصوم مثال بنتا ہے، مگر یہاں پرابلم ہو گئی، پروردگار فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ معصوموں کے ساتھ۔ توجہ ہے ذرا، قرآن کا معصوم، قرآن کا صادق تو معصوم ہے، ہم ہر معاملے میں معصوم کو دیکھتے تھے، پر یہاں پروردگار فرما رہا ہے ہو جاؤ معصوموں کے ساتھ۔ تو حضور ہر معاملے میں تو خود معصوم مثال ہوتا تھا، یہاں حکم ہو رہا ہے ہو جاؤ معصوموں کے ساتھ۔ اور ہمیں تو عادت پڑی ہوئی ہے، یا اللہ کوئی تو مثال دکھا جسے دیکھ کر اندازہ ہو وقت کے معصوم کا ساتھ کیسے دینا ہے۔ بات پہنچی کہ نہیں ہے؟ دیکھیں پروردگار حکم دے رہا ہو جاؤ معصوموں کے ساتھ، اب کیسے ہو، کس حد تک ہو، کس شان سے ہو۔ اب لازم تھا نا، پوری توجہ، لازم تھا نا خدا معصومین کے ارد گرد کوئی تو ایسے کردار رکھے جنہیں دیکھ کے پتا چلے معصوم کا ساتھ کیسے دیتے ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم، بس اللہ نے وہ جو کردار رکھے، اگر مردوں میں دیکھنے ہو تو ابو الفضل العباس کو دیکھ لیں، اگر خواتین میں دیکھنے ہو جناب زینب عالیہ کو دیکھ لیں۔ سیدہ زینب عالیہ کونوا مع الصادقین کی عملی مثال ہے برابر۔ چلے میں آپ کو ٹھکانا نہیں چاہ رہا، میں پوری توجہ چاہوں گا آپ طرف سے۔ یاد رکھیے جناب زینب عالیہ کا کردار پہلو سید الشہداء میں کوئی اتفاقیہ کردار نہیں ہے۔ ذکر سننا چاہتے ہیں نا جناب زینب کا؟ جناب زینب اتفاقیہ پہلو حسین میں نہیں تھی۔ چلے میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں، یہ بہن بھائی کا ساتھ دینے نہیں گئی تھی۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کی خاطر گئی تھی، یہ وقت کی خدیجہ، یہ وقت کی مریم، یہ وقت کی آسیہ، یہ وقت کی زہرا اپنے وقت کے حجت خدا کے ساتھ دینے کے لیے گئی۔ ماشاءاللہ آپ تیار ہیں جناب زینب کا ذکر سننے کے لیے؟ پوری توجہ دیکھیں، یاد رکھیں یہ خدا کی سنت ہے۔ پروردگار ہمیشہ معصوم کے پہلو میں ایک الہی نساء کردار دکھاتا، وہ جس نے ابراہیم کے ساتھ ہمیں زوجہ ابراہیم کو دکھایا، وہ جس نے موسیٰ کے تحفظ پہ آسیہ کو رکھا، وہ جس نے عیسیٰ کے ساتھ مریم کو رکھا، وہ جس نے مصطفیٰ کی حفاظت میں خدیجہ کو رکھا، وہ جس نے مرتضیٰ کے پہلو میں زہرا کو رکھا، اس نے وقت کے معصوم کے پہلو میں زینب کو رکھا۔ لیجیے آپ نے اتنا سنا نا تو اگلا جملہ آپ کو لطف دے گا، میری بات بھی محکم ہو جائے گی اور فضائل زینب کے باب بھی کھل جائیں گے۔ دیکھیے امام حسین کیا ہے؟ امام حسین ہے حجت خدا۔ حسین کون ہے؟ وارث انبیاء۔ حسین آدم سے لے کر مصطفیٰ کے وارث کا نام ہے۔ اللہ نے بولے گا وہی جسے معرفت کربلا ہے، حضور اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت بچانے کی ذمہ داری دی حسین ابن علی کو۔ میرے کسی دوست کو شک تو نہیں ہے؟ اللہ نے آدم سے لے کر مصطفیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کی، میں آخری دوست کے توجہ رکھ کے چہرے پہ میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اللہ نے آدم سے لے کر جناب مصطفیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو بچایا حسین ابن علی کے ذریعے۔ بات سمجھ میں آتی ہے، حسین وارث انبیاء تھے، حسین معصوم تھے، حسین امام تھے، مگر خدا ہی بہتر جانتا ہے خدا کو اس خاتون کے کندھوں پر کتنا اعتماد تھا کہ 1.25 لاکھ نبی حسین کے ذریعے بچائے۔ حسین
یہ دین بچایا ہے حسین ابن علی نے، حسین ابن علی کو بچایا ہے زینب بنت علی نے۔ سوچیں مشیت الہی کو کتنا اعتماد ہوگا اس خاتون کے حوصلوں پر کہ اللہ نے حسین بچانے کی ذمہ داری زینب علیہ کو، اور بچایا کس شان سے؟ کمال یہ دیکھیں، بچایا کس شان سے؟ حسین ابن علی پنجتن پاک کے 5ویں رکن ہیں، پہلے 4 بھی شہید ہیں۔ دوست جو بات سمجھے وہ میرا ساتھ ضرور دیں، پہلے 4 بھی شہید ہیں، پہلے 4 شہید ہیں۔ ان 4 کی شہادتیں کہاں ہیں؟ مدینہ شہر، توجہ ہے؟ کہاں پر شہید ہوئے حسین ابن علی؟ جنگل کربلا۔ پہلے 4 کہاں شہید ہوئے؟ شہر میں، بستی میں، محلوں میں، ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں، مگر ان 4 کے اصل قاتل کا نام، پورے پاکستان کے کسی ممبر پر بیٹھ کر نہیں دیا جا سکتا۔ اس دوستوں کو بات سمجھ میں آئے کہ وہ میرا ساتھ ضرور ہے۔ میں کرائے کے قاتلوں کی بات نہیں کر رہا، اصل قاتلوں کی بات کر رہا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ ان 4 کے اصل قاتلوں کا نام آپ کسی اسلامی ملک کے ممبر پر بیٹھ کر نہیں لے سکتے۔ حسین کے قاتل کا نام دنیا کی کسی مسجد میں بیٹھ کر لے لیں۔ تعجب کی بات ہے، حسین جنگل میں شہید ہو رہے ہیں، باقی سارے بستی میں شہید ہو رہے ہیں۔ کتنا آسان تھا ان 4 کے قاتلوں کا پکڑے جانا اور حسین کے قاتل کا چھپ جانا، مگر کمال ابلاغ حضرت زینب عالیہ دیکھ لیں، بستی کے قاتل چھپ گئے، جنگل کے قاتل کو زینب نے چھپنے نہیں دیا۔ ذکر زینب سننا چاہتے ہیں نا؟ صلی اللہ صلی اللہ توجہ فرمانے صاحب۔ دیکھیے دن جناب زینب کا ہے، میرے لیے بڑا آسان تھا، میں کوئی موضوع آپ کو سنا کے چلا جاؤں، مگر میں چاہتا ہوں جناب عالیہ کی عظمت پر بات ہونی چاہیے۔ دیکھیں اب مجھے اس مجمع میں بہت سارے جوان نظر آ رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے میری بات اچھے سے آپ تک پہنچے۔ دیکھیں جناب زینب کے ابلاغ کو پہچان، میں نے عرض کیا کہ جو فرش عذاب کے نیچے ہے نا، یہ ممنون احسان زینب عالیہ ہے۔ یہ جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں یہ ممنون احسان حضرت زینب ہے، لہٰذا جناب زینب کا ذکر فضائل میں بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں جناب زینب کے ابلاغ کی عظمت کو پہچاننا ہے تو ماحول کو سمجھیں، ماحول کو سمجھیں۔ آج کا جو دور ہے نا، اس دور کو کہا جاتا ہے میڈیا کا دور، ایسا ہے کہ یہ آج کل جو ہے نا اسے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں، انفارمیشن کا زمانہ ہے، اطلاعات کا زمانہ ہے۔ آپ اور میں خود دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے ٹی وی لگائیں ہاں، آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جہاں آپ کو نظر آتا ہے سب کچھ، کوئی واقعہ ہو جو چھوٹا سا واقعہ ہو جو آپ کو بار بار دکھایا جاتا ہے، بار بار دکھایا جاتا ہے۔ ایک ہے مین سٹریم میڈیا، ٹی وی چینل، پھر ایک اس کے ساتھ دوسرا بھی میڈیم جسے کہتے ہیں سوشل میڈیا، اور اہل فکر اسے کہتے ہیں سوشل میڈیا۔ وہ تو ہر بات کی نسی لسی بنا دیتا ہے، کوئی خبر ہو جائے صحیح آپ کو مین میڈیا میں بھی بار بار نظر آئے گی، سوشل میڈیا پر تو اس کو فالودہ ہی بن گئے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ ایک صحافی کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس گئی، اس نے آگے سے بندوق تان لی۔ اب 1000 دفعہ وہی منظر نظر آ رہا ہے، واضح نظر آ رہا ہے بندوق تانی ہوئی ہے، بار بار اسے میڈیا دکھا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نا واقعہ، ابھی آج کل کئی واقعہ ہے، کل ہوا، پرسوں ہوا، بار بار وہ واقعہ۔ اچھا کمال دیکھیں، ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر ایک ٹی وی چینل لگائے نا، وہ کہہ رہے صاحب حکومت نے ظلم کیا، حکومت نے جا کر اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، اور ایسے جیسے کہ کوئی کرمنل جا کر پکڑتے ہیں، اس نے صحیح کیا، اس نے بندوق تان لی، کیوں اس کے گھر میں گزر۔ ایک دوسرا ذرا ٹی وی چینل لگائیں، وہ کہہ رہا کتنا ظالم تھا، اسے چاہیے تھا گرفتاری دے دیتے، اس نے پاکستان کے قانون کا حیا نہیں کی، یہی اصل مجرم ہے۔
مجھے اس سے غرض نہیں ہے وہ مجرم ہے یا اسٹیٹ نے غلطی کی ہے، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں یہ میڈیا کے دور کا کمال دیکھیں. آپ کو اپنے سامنے واقعہ بار بار فوٹیج نظر آ رہی ہے، مگر آپ طے نہیں کر پائیں گے ظالم کون ہے مظلوم کون ہے. اللہ جانے بات پہنچی ہے دوستوں کو کہ نہیں پہنچی؟ توجہ فرما رہے ہیں. جتنے منہ اتنی بولیاں. ایک ٹی وی چینل کا جو ظالم ہے وہ دوسرے ٹی وی چینل کا مظلوم ہے. ایک ٹی وی چینل کا جو مظلوم ہے وہ دوسرے ٹی وی چینل کا ظالم. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہے انفارمیشن کے دور. ہونا تو یہ چاہیے تھا انفارمیشن کا دور ہے، ساری پبلک کو واضح ہو کون غلط کر رہا ہے کون ٹھیک ہے. مگر جتنی انفارمیشن عام ہے اتنا دھوکہ. دو ممالک سے میرا تعلق ہے، ایک یہ میرا ملک ہے، ایک دوسرے ملک سے تعلق ہے. ابھی آپ ہاتھ میں کیمرہ پکڑے مائک پکڑے باہر نکل جائیں، کوئی چوراہے پہ کھڑے ہو جائیں، جو دوست آ رہا ہے نا اس کے سامنے مائک کر کے پوچھیں یہ جو وقت کا حکمران ہے یہ اچھا ہے یا بدبخت ہے. ایک شخص کہے گا صاحب میں سیاسی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں صرف مثالیں عرض کر رہا ہوں. ایک کہے گا صاحب بہت اچھا ہے. یہ نہ ہوتا تو ہمارے ملک کو تو اگلے کھا گئے تھے. یہی حساب لے رہا ہے، بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اچھا وہ دوست گزرے گا پیچھے، ایک اور دوست آئے گا، آپ اس سے پوچھیں صاحب یہ حکمران اچھا برا ہے، وہ کہے گا یہ رہا تو ہم تو مارے جائیں گے، یہ تو ہمیں لے دے گیا ہے، یہ تو ہمیں مروا دے گا، ہم تو بھوکے مر جائیں گے، جان چھڑاؤ اس سے. کمال ہے. وہ دوسرا ملک بھی میرا ہے، ایمانی بات ہے، اس کے صدر کے متعلق بھی جا کر کسی چوک میں امریکہ کے کھڑے ہو جائیں پوچھیں یہ کیسا ہے، ایک کہے گا بدبخت ہے، ایک کہے گا یہی اچھا. یہ ہے انفارمیشن کا دور کہ لوگوں کی ایک رائے نہیں ہے. جتنی انفارمیشن عام ہے اتنی کنفیوژن عام ہے. لوگ پہچان ہی نہیں پا رہے حق کیا ہے باطل کیا ہے. میں تمہید باندھ رہا ہوں کہ کسی نتیجے پہ لے جانے کے لیے. یہ ہے آج کا دور. میڈیا آپ سیل فون لے کر بیٹھ جائیں، انفارمیشن مگر حق و باطل کی تمیز نہیں. حضور کربلا کا واقعہ کب ہوا؟ ذرا 1400 سال پہلے کا میڈیا پہ جائیں. میڈیا کیا تھا؟ نہ ٹی وی چینل ہے نہ سوشل میڈیا ہے. گھبرا تو نہیں گئے نا، ہے نا میرے ساتھ؟ میں کمال ابلاغ حضرت زینب کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کوئی انفارمیشن کا ذریعہ نہیں. ہوتا کیا؟ ایک ڈھولچی آ کے چوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ڈھول بجانا شروع کرتا ہے. جب تک وہ ڈھول بجاتا ہے منادی لوگ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں. جب وہ دیکھتا ہے کہ حد تک مجمع لگ گیا ہے وہ ڈھول بجانا بند کر دیتا ہے. جب وہ ڈھول ایک طرف رکھ دیتا ہے نا پھر ایک منادی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے سنو بھائی فلاں جگہ سے ایک خبر آئی ہے، فلاں واقعہ ہوا، اس میں وہ غلط تھا وہ ٹھیک تھا، اطلاع ختم. اب کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ پہچانے کہ جو خبر ملی ہے سچی ہے یا جھوٹی. جوانوں میرے ساتھ ہو کے نہیں؟ کوئی کاؤنٹر چیک کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. آپ نے ہاں 6 مہینے بعد وہاں سے کوئی قافلہ آئے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی دوسری خبر دے دے. اب وہ جو ڈھولچی ہے اور جو منادی وہ کس کے ہیں؟ وہ ہیں وقت کے حکمران کے. وقت کا حکمران جو پیغام دینا چاہے گا وہ وہاں سے پیغام کا ابلاغ کر دے گا. زمانہ صرف خبر کے متعلق وہی جانے گا جو وقت کا حکمران بتانا چاہے گا. بات پہنچ رہی ہے حضور؟ یہ ہے اس دور کی ساری انفارمیشن. آج 1400 سال بعد بھی اتنی انفارمیشن کے ہوتے حق و باطل کی تمیز نہیں ہے. 1400 سال پہلے جتنی انفارمیشن تھی وہ یزید کے ہاتھ میں تھی. یزید تھا حسین کا قاتل. اس کے لیے کتنا آسان تھا کہ وہ حسین کو ظالم بنا دے، خود مظلوم بن جائے. مگر کمال ابلاغ حضرت زینب عالیہ دیکھ لیں، 1400 سال گزر گئے، حسین آج بھی مظلوم ہے، یزید ہمیشہ سے ظالم ہے. وہ جو فرما رہے ہیں خدا کی قسم یہ ہے کمال ابلاغ حضرت زینب عالیہ. آپ کے اس ملک میں ناسبیت کی کمی نہیں ہے
مگر کمال ہے یہ آپ کی اور میری زندگی میں معجزہ حسین ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم پر ایک وقت آیا ہمارے سارے مخالف اکٹھے ہو گئے. وہ جو پچھلے 70 سال میں پاکستان کے کسی ایک جلسے میں سٹیج پہ اکٹھے نہیں بیٹھے تھے, وہ شیعت کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے. ایک ملک میں نعرہ لگا یزید زندہ باد کا, ایک نہ اتنا منحوس نعرہ ثابت ہوا کہ آپ کے مخالفوں کا سارا اتحاد ٹوٹ گیا. یہ یزید کو اتنا منحوس بنایا کس نے ہے؟ یہ یزید کو اتنا منحوس بنایا ہی علی کی بیٹی زینب نے. آپ پہنچ رہی ہیں؟ چلے اب میں یہاں سے بات کا ایک لیول بلند کرنے جا رہا ہوں, ہے نا میرے ساتھ دوستو؟ والدہ فکر چہرے میرے سامنے ہیں, صاحبان علم و فضل ہیں. اب میں ایک درجے کے لیے بات کو اٹھا رہا ہوں. کمال یہ دیکھیں, جب میں نے جناب زینب کو پڑھا, حضور میرے پاس وقت مختصر ہے, 1 گھنٹے کے اندر میں کیا ثنائے زینب پیش کروں, مگر ذرا سمجھیے. میں نے آپ ذرا جناب زینب عالیہ نے جو اپنا کردار پیش کیا, اب دیکھیں بات کا میں ایک لیول پر لے کر جاؤں گا, آپ صاحبان فہم نے میرے ساتھ رہنا. خدا کی قسم علماء نے جناب زینب عالیہ کے خطبوں کی جو شرح لکھی ہیں, ذرا وہ پڑھیں, آپ حیران رہ جائیں گے. بی بی نے کوفہ اور دمشق میں جو خطبے دیے ہیں علی کی بیٹی نے, میں ذکر فضائل جناب زینب عرض کر رہا ہوں. علماء نے لکھا بی بی کے الفاظ کا چناؤ, بی بی نے جو اصطلاحات اپنی گفتگو میں استعمال کی ہیں, جو بی بی کا انداز گفتگو تھا, اس سے پتہ چلتا ہے یہ جس ہستی کا کلام ہے نا وہ قرآن کے مقصد سے آگاہ ہے. میرا ساتھ دیں گے, بڑا لطف آئے گا. بی بی نے جو خطبے ظالموں کے سامنے پڑھے, جو بازاروں میں پڑھے, علماء اس کی جب شرح لکھتے ہیں نا تو علماء لکھتے ہیں بی بی کے الفاظ کا چناؤ بتاتا ہے. بی بی نے جو الفاظ, جو اصطلاحات استعمال کی ہیں, وہ یہ بتاتی ہے جس نے یہ خطبے دیے ہیں نا وہ انبیاء کے مقاصد بعثت سے آشنا تھی. اور جو حیران کن جملہ ہے جو بطور خطیب مجھے آپ کو عرض کرنا ہے, انہوں نے لکھا بی بی نے جس انداز میں گفتگو کی ہے نا, بی بی کا انداز گفتگو بتاتا ہے یہ ہستی ابلاغ کے نفسیاتی اصولوں سے آگاہ تھی. نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا. مجھے اس بات سے چونکہ نتیجہ فرض کرنا ہے, لہٰذا میں دوبارہ بزرگوں سے میں دعائیں لینے کے لیے دوبارہ بات. بی بی نے جس انداز میں اہل کوفہ, اہل دمشق, بازار, دربار, بی بی نے جیسے گفتگو کی ہے نا, اس سے پتہ چلتا ہے بی بی ہدایت کے نفسیاتی اصولوں سے آگاہ تھی. جن دوستوں نے پہلی دفعہ غور نہیں کیا تھا اب ضرور غور کیا ہوگا. یہ ہدایت کے نفسیاتی اصول کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں, جو گفتگو میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کر کر رہا ہوں, جس انداز میں کر رہا ہوں, اگر مجھے بادشاہی مسجد میں بلا لیا جائے گفتگو کے لیے, لاہور میں بادشاہی مسجد, کیا تب بھی میں اسی انداز سے گفتگو کروں گا؟ نہیں. ہدایت کے نفسیاتی اصول یہ کہتے ہیں کہ بولنے والے کو پتہ ہونا چاہیے میں کہاں کھڑا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں میرے دوستان میرا ساتھ کتنا دیتے ہیں. اسے پتہ ہونا چاہیے بولنے والے کو کہ جن میں بول رہا ہوں ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کی فکر کیا ہے, ان کا مذہب کیا ہے, ان کا ماحول کیا ہے, یہاں کس حد تک بولا جا سکتا ہے, کس حد تک نہیں بولا جا سکتا, کیا گفتگو کی جا سکتی ہے, کیا نہیں کی جا سکتی ہے. دیکھیں میں مجلس پڑھنے آیا ہوں اپنوں میں, توجہ ہے جی, سارے علی والے بیٹھے ہیں کہ نہیں, آل محمد کے ماننے والے بیٹھے ہیں. مجھے سب کوئی ٹینشن نہیں, خدائے آل محمد کی قسم میں زندگی میں کبھی پہلے اپنی زندگی میں یہاں نہیں آیا, مگر میرے ذہن پہ اس وقت بولتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی ٹینشن مجھے نہیں. کیوں؟ مجھے پتا ہے چاہے علاقہ نیا ہے, لوگ نئے ہیں, نئے ہیں غیر نہیں ہیں. مجھے یقین ہے نئے ہوں گے, یہ سارے چہرے میرے لیے نئے ہیں,
ان میں سے کوئی چہرہ میرا آشنا نہیں ہے، مگر مجھے تسلی ہے میرے اپنے بیٹھے۔ توجہ ہے؟ اب کمال یہ دیکھیں، اب جب میں مجلس پڑھنے آ رہا تھا، میں لاہور سے نکلا، تقریباً جی پی ایس نے بتایا 4 گھنٹے سوا، میں 4:15 4:30 پونے 5 گھنٹے میں آپ کے سامنے پہنچا تھا۔ رستے میں مشکل آ گئی مگر میں 5 گھنٹے تک میں آپ کے پاس آ گیا۔ بالفرض یہاں آنے سے پہلے، میرے پہنچنے سے پہلے 10 منٹ پہلے مجھے پیچھے سے فون آ جاتا، پوری توجہ، فون آتا، پتہ چلتا گھر میں مسئلہ ہو گیا، میرا کوئی بچہ، اللہ تعالیٰ سبھی کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں کرا فرمائے، اگر مجھے کوئی خبر مل جاتی کہ میرے بچے پہ کوئی مشکل وقت آ گیا ہے، گر گیا ہے، کچھ ہوا ہے، مصیبت آ گئی ہے، ہسپتال لے جانا پڑ گیا ہے، مجھے ایمان سے بتائیں، کیا میں اتنے اطمینان سے آپ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر سکتا ہوں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، میرا ذہن منتشر ہوتا، میرا ایک جملہ میرے دوسرے جملے سے نہ مل رہا ہوتا، میرے الفاظ ٹوٹ رہے ہوتے، حالانکہ مجھے بھوک کا غلبہ نہیں ہے، نماز میں نے راستے میں پڑھ لی تھی، مجھے نماز کی ٹینشن نہیں ہے، پڑھ میں اپنوں کے اندر رہا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مگر پھر بھی میرے الفاظ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر اس کے ذہن پہ کوئی پریشانی کا غلبہ ہو تو وہ صحیح سے بول نہیں سکتا۔ دیکھیں میں نے آپ کو لے کر کہاں پہ جانا ہے، میرے دوست میرے ساتھ ضرور دیں، خدا کی قسم کمال فضائل جناب زینب کا ایک باب آپ کے سامنے کھولنا، میرے الفاظ نہ مل رہے ہوتے، حالانکہ کوئی ٹینشن نہیں تھی، سکون سے آیا ہوں، اپنوں میں بیٹھ کر بول رہا ہوں، بھوک کا غلبہ نہیں، پیاس کا غلبہ نہیں، ذہن پہ کوئی پریشانی نہیں، مگر اگر ذہن پہ پریشانی آ جاتی تو جملے آپس میں رب توڑ دیتے۔ میں ذرا دوبارہ دہراؤں گا کہ علماء نے بی بی کے خطبوں پر کیا لکھا، وہ خطبے جو بی بی نے کہاں دیے ہیں، ممبر سلونی پر نہیں، اونٹ کی پشت پر، سامنے بیٹھے ہوئے اپنے نہیں غیر ہیں، پیچھے کربلا ہو چکی ہے، مگر بی بی نے جو لفظ بولے، آج 1400 سال بعد علماء شرح لکھ رہے ہیں کہ جو بی بی بول رہی تھی اس کے لفظ بتا رہے ہیں، وہ انبیاء کی مقاصد بعثت پہچانتی تھی، وہ قرآن کے مقصد کو پہچانتی تھی۔ حضور ایک جملہ عرض کروں، سوچئے اس معراج کی مصائب پر بھی اس سیدہ کا ذہن کتنا علی بن کر کام کر رہا ہوگا۔ نہیں میرے ساتھ آپ ہے کہ نہیں ہے عزیزانہ؟ سوچئے اس منزل معراج پر بھی بی بی خطبے دیتے ہوئے کتنا اطمینان سیدہ کے ذہن میں ہوگا کہ آج 1400 سال بعد بی بی کے خطبوں کی شرح کر ہونا تو یہ چاہیے تھا بی بی کا ایک جملہ دوسرے جملے سے نہ ملے، توجہ ہے جی؟ مگر کمال اطمینان جناب زینب دیکھیں، اگر توجہ ہو تو جملہ عرض کروں حضور، جو ایسی معراج کی مصائب پر بھی کمال ابلاغ حق کر دینا، انہیں کہتے ہیں نفس مطمئنہ ہونا۔ سوچیں جناب زینب عالیہ کے ذہن کی عظمت کیا ہے خدا کی بات۔ دیکھیں علماء نے لکھا، حیران کن ہے کہ زینب عالیہ، جناب عالیہ نے بی بی ہدایت کے نفسیاتی اصول جانتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اہل کوفہ کا مزاج اور تھا، اہل دمشق کا مزاج اور تھا۔ تھک تو نہیں ہے جناب زینب کا ذکر سننا چاہیں گے؟ میں نے عرض کیا ہم بی بی کو صرف مسائل میں پڑھتے ہیں، ہماری بدقسمتی ہے، بی بی کی عظمت پہچاننے کی کوشش ہے، کیونکہ عرفاء نے لکھا ہے ان کے فضائل میں مسائب ہیں، مسائل میں فضائل، توجہ ہے جی؟ تو میں تو آپ کے سامنے بی بی کی عظمت بی بی کے جہاد سے لے کر آ رہا ہوں، وہ کہ یہ سارے ابواب آپ مسائل میں سنتے ہیں، پر میں چاہتا ہوں آج کے دن یہ فضائل کی گفتگو سنی جائے۔ دیکھیں اس بات کو سمجھیے گا، جناب زینب عالیہ نے، کوفہ کے لوگ کیا تھے؟ کوفہ اور دمشق کے لوگوں میں واضح فرق کیا تھا؟ کوفہ والے جانتے تھے آل محمد کون ہے، توجہ ہے؟ جناب علی وہاں رہے تھے، وہ بدبخت جانتے تھے کہ آل محمد کون ہے۔ اہل دمشق جاہل تھے، توجہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا جب دمشق خبر پہنچی تھی مولا علی کی شہادت کی کہ مولا علی مسجد میں شہید ہو گئے، تو ان جاہلوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟
وہ حیران ہو کر ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے علی کا اور مسجد کا آپس میں کیا تعلق؟ توجہ ہے؟ یعنی کتنا فرق تھا دونوں جگہ کے افراد میں. کوفہ شہر تھا محدثوں کا. آپ کے جتنے سواد اعظم کے محدث ہیں کوفہ سے نکلے, آپ کے کئی محدث کوفہ سے نکلے. کوفہ پڑھے لکھوں کا شہر ہے, محدثوں کا شہر ہے. کوفہ پڑھے لکھوں کا شہر, دمشق جوہلا کا شہر تھا. حضور جناب زینب عالیہ ہدایت کے نفسیاتی اصول پہ جانتی تھی. علماء نے لکھا بی بی نے اہل کوفہ کو ایسے مخاطب کیا جیسے منافقوں کو کرتے ہیں, اہل دمشق کو ایسے مخاطب کیا جیسے جاہلوں کو کرتے ہیں. توجہ ہے؟ چلے میں ایک اور انداز تاکہ آپ کی روایتی سماعتوں کو بھی لطف آ جائے. چونکہ ہے نا علی کی علی بیٹی, جیسا میدان سجدہ ہے ویسا جہاد ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں, آپ نے یہ جملہ ویسے سنا نہیں جیسے سننا چاہیے. دیکھیں یہ ہے نا پھر علی کی بیٹی. آپ نے فقط لہجے میں دیکھنا, اس بی بی نے لہجے سے وہ کام لیا ہے جو علی نے ذوالفقار سے لیا. دیکھیں میں پوری توجہ کروں گا. یہ مولا علی کی سنت تھی کہ جب میدان بدلتا تھا نا, مولا علی کا انداز بدل جاتا. میں ایک روایت پڑھتا ہوں تو لطف بھی آ جائے گا. مولا علی کو صفین میں صحابی نے لڑتے دیکھا. اس نے مولا علی کو جب لڑتے دیکھا نا, وہ مولا کے پاس آیا, اس نے مہار تھاما اور ہاتھ جوڑ کر کہا مولا میں نے آپ کو جمل میں بھی لڑتے دیکھا ہے, میں آپ کو یہاں بھی لڑتے دیکھ رہا ہوں, اور مولا دونوں جگہ آپ کا انداز جنگ مختلف ہے. مجھے عرض کرنا زینب علی کی علی بیٹی ہے, میں پوری توجہ کروں گا. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا سفین میں آپ الگ شان سے لڑ رہے, یہاں مطلب سفین میں آپ الگ شان سے لڑ رہے, جمل میں آپ کا انداز الگ تھا. مولا نے مسکرا کر پوچھا تجھے کیا فرق دکھائی دیا؟ اس نے کہا مولا جمل میں نا آپ قتل نہیں کر رہے تھے, جو سامنے آتا تھا آپ زخمی کر کے بھگا دیتے تھے. مولا یہاں تو آپ کسی کو بخشی نہیں رہے. توجہ فیضان محترم میرا ساتھ دیں گے نا؟ اس نے کہا جبل میں آپ زخمی کر کے بھگا دیتے تھے, یہاں تو آپ کام اتار رہے ہیں سب کا. یعنی یہ انداز جنگ میں فرق کیوں آ گیا؟ مولا نے مسکرا کے کہا تو ٹھیک کہہ رہا. کہ مولا پھر انداز میں فرق کیوں؟ آپ نے فرمایا سن, جمل میں جو ان کی لیڈرشپ تھی نا, جو ان کے لیڈر تھے وہ پہلی میدان سے چلے گئے تھے. میں اس لیے زخمی کر رہا تھا کہ جس نے زخمی ہونا تھا نا اس نے میدان چھوڑ کر بھاگ جانا تھا, پلٹ کر نہیں آنا تھا. یہ سفین میں ان کا لیڈر پیچھے بیٹھا ہے, یہ جو زخمی ہو کر جائے گا یہ پٹی کرا کے واپس آ جائے گا, ہو سکتا ہے میرے کسی ساتھی کی جان لے لے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ وہاں بھگا رہا تھا, یہاں مار رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا مارنا علی کا شوق نہیں, علی کی مجبوری تھی. توجہ ہے عزیزان محترم؟ علی مار کے راضی نہیں ہوتا, علی تو مہلت دیتا ہے ہمیشہ. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ تو اس کا مطلب ہے جب میدان بدلتا ہے تو علی کا انداز بدلتا ہے. زینب اسی علی کی علی بیٹی کا نام ہے. کوفے کا میدان بدلا, جہاد بدل گیا. دمشق کا میدان بدلا, جہاد زینب بدلا. گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ دیکھیں ہماری عادت نہیں ہے نہ پڑھنے کی نہ سننے کی جناب زینب کو فضائل کے روح. میں چاہتا ہوں جناب زینب کا دن ہے بی بی کے فضائل پڑھے, روئیں گے تو سارا سال جناب زینب کے لیے, مگر فضائل آج حق بنتا ہے جناب زینب. لیکن میں بات کو ایک اور سطح پہ لے کر دیکھیں جناب زینب کی عظمت میں خدا نے زینب عالیہ کے ذریعے کیا کیا. خدا کی قسم جناب زینب عالیہ نے نا, جناب زینب عالیہ کے ذریعے خدا نے فرعون وقت کی ناک کو رگڑا. تھک تو نہیں گئے ہیں؟ تھوڑی سی بات کو سمجھانے کی ضرورت. دیکھیں ساری زندگی ایک خاندان میں, میری مجبوری ہے میں اشارہ کر چلوں گا, آپ نے میری بات کو سمجھنا. ایک خاندان نے قسم کھا رکھی تھی
سرکار مصطفیٰ کا نام مٹانا. جب تک مصطفیٰ مکہ میں تھے نا، ان کے بڑے نے نا کبھی سکون سے نہیں رہنے دیا. یہ چاہتے تھے کہ رسول کو ہم مکے میں شہید کر دیں، مگر ان کی مجبوری بن گئی. اللہ نے رسول کے سامنے ابو طالب کا سینہ رکھا. سنے ویسے جیسے سونے کا توجہ فرمائیں. مجبور ہو، کوشش کی کہ مار دیں، مگر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے ابو طالب کے لال کو لٹایا بستر مصطفیٰ پر، مصطفیٰ کو مدینے پہنچا. مجبور ہو گئے، کیا کریں؟ وہ جس کے لیے سوچا تھا اسے یہی مار دیں گے، اس نے تو جا کے اسٹیٹ آف اسلام قائم کر لی. اب تو وہ ریاست کا سربراہ بن گیا. لہذا اس خاندان کے بڑے نے کیا کیا؟ وہ الائیڈ فورسز بنا بنا کے لاتا رہا، وہ فوجیں اکٹھی کر کر کے لے کر آتا رہا. آؤ چل کے ختم کرتے ہیں، یہ اتنے سے ہیں، اتنی سی حکومت ہے، مٹا دیں گے. آ کے ٹکراتا رہا. مگر اس خدا نے جس نے مکے میں مصطفیٰ کے سامنے ابو طالب کا سینہ رکھا تھا، مدینے میں ابو طالب کے لال کا سینہ سامنے کر دیا. عظمت جناب زیدہ تک ہی لے کر جانا ہے، پوری توجہ فرمائیں. حضور ہوا کیا؟ لاکھ لاکھ کی فوجیں ٹکراتا مگر ناکام ہو گیا. کیوں؟ اگر مکہ میں ابو طالب ہے تو مدینے میں ابو طالب کا لال ہے. اللہ نے مصطفیٰ کو سہارے کے بغیر تو رکھا ہی نہیں. اب یہاں ناکام ہوا، وہ نوبت آ گئی. پوری کوشش کر لی، مگر وہ جس مصطفیٰ کو رات کے اندھیرے میں عالم غربت میں مکہ چھوڑنا پڑا تھا، ایک دن آیا روز روشن میں ابو طالب اور اولاد ابو طالب کی وجہ سے وہی مصطفیٰ اسی مکہ میں سفید پرچم لے کر فاتح بن کے داخل کرے. توجہ ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کے خلاف 23 سال جدوجہد کی تھی، کتنا شرمندگی آمیز وقت ہوگا اس کے لیے. میں نے علماء اہل سنت دوستان کی کتابوں میں پڑھا کہ جب وہ شب آئی نا، رسول لشکر لے کر آئے مکہ کے باہر، فتح مکہ سے ایک رات پہلے. یہ تب تک دوسروں کو کہہ رہا تھا مطمئن رہو، ہم لڑ سکتے ہیں. یہ اتنے نہیں ہیں، تھوڑے سے ہیں، ساتھ دو میرا، ہم ان سے لڑ لیں گے. مگر ہوا کیا؟ جب لشکر پہنچا نا مکہ کے باہر، اب بڑا لطف آئے گا اگر میں بات پہنچا سکتا. عادت اس دور میں یہ ہوتی تھی، لشکروں کو ہمیشہ اونچی جگہ پر ٹھہرایا جاتا. لشکر یہ نا حربی قوانین ہوتے ہیں، بعض حربی قوانین جسے ہم کہتے ہیں کامن سینس ہے. اس دور کی کامن سینس یہ تھی کہ جب بھی لشکر کو رات کو ٹھہرانا نا تو اونچی جگہ پہ ٹھہرایا جاتا، نیچی جگہ پہ کبھی نہیں ٹھہرایا جاتا. رسول اللہ نے حکم دیا سارا لشکر نشیب میں ٹھہرا. مکہ کے باہر مصطفیٰ نے حکم دیا لشکر نشیب میں ٹھہرا. اب یہ کامن سینس کے خلاف سارے پریشان ہو گئے، یہ رسول کیسا حکم دے رہے ہیں. پھر اوپر سے ماشاءاللہ وہاں ایسی عقلیں بھی موجود تھیں جو اپنے آپ کو رسول کی فکر سے کچھ بڑھ کر ہی سمجھتے تھے. وہ اتنے باکمال تھے، پیغمبر کو بھی مشورے دینے پر اتر آتے تھے. کہا صاحب یہ تو ہاتھ سے مروا دینے والی بات. کیوں نشیب میں لشکر نہیں ٹھہرایا جاتا تھا؟ تاکہ اگر رات کو اوپر سے دشمن حملہ کرے تو اگر دشمن اوپر سے آئے گا، آپ نیچے ہوں گے تو جو اوپر ہے اس کا فائدہ ہوگا، اس کو مومنٹم بن جائے گا، وہ ایک روانی سے آئے گا، نیچے والے کا نقصان ہوگا. اس لیے لشکر ہمیشہ اوپر ٹھہراتے تھے. مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، نیچے ٹھہرے گا. انہیں سمجھ ہی نہ آئی، آپس میں بات کی کیا جن کو ہو گیا، لشکر نیچے ٹھہرا دے. پھر آپ نے فرمایا سنو رسول کا دوسرا حکم. آپ نے فرمایا لشکر اکٹھا نہیں بیٹھے گا. سرکار کیا کرے؟
جگہ جگہ آگ جلا. ہمارے ادھر پنجاب میں کہتے ہیں نا مچ جلانا, الاؤ روشن کرنا, مچ جلانا. کہا یہ کہتے ہیں نا, مچ کہتے ہیں نا, کہا یہ مچ جلاؤ, الاؤ جلاؤ جگہ جگہ. اور اس کے ارد گرد 10-12 افراد بیٹھ جائے اور فاصلے سے انہیں سمجھ نہ آئی کہ آج کس قسم کے حکم دے رہے ہیں. پہلے حکم دیا کہ نیچے ٹھہرو جبکہ یہ خلاف عقل, پھر کہا فاصلے پہ الاؤ جلا کے بیٹھ. انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا. اچھا انہیں تو سمجھ نہیں آیا, وہ جو یزید کا جد لوگوں کو آمادہ کر رہا تھا نا نبی سے لڑنے کے لیے, وہ بعض سرداروں کے ساتھ اوپر پہاڑ کے آیا تاکہ میں دیکھوں مصطفیٰ کا لشکر کتنا ہے. اب جب اس نے اوپر سے دیکھا نا تو آپ کا تو تجربہ ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا اگر کہیں آگ جل رہی ہو, اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوں تو دور سے ان کے چہرے دکھائی دیتے ہیں, ان کے پیچھے اندھیرا ہوتا ہے, ان کے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا. وہ جب انہوں نے اوپر سے دیکھا نا تو جگہ جگہ الاؤ نیچے بستی میں تھے, دور تک الاؤ جل رہے تھے. وہ دیکھ کے ڈر گئے, اتنا بڑا لشکر. بات پہنچی دوستوں کے نہیں پہنچی؟ کمال دیکھیں, بیٹھنے والوں کو بھی نہیں پتا تھا مصطفیٰ نے بٹھایا کیوں ہے, انہیں نہیں پتا تھا. یہ سرکار مصطفیٰ کا کمال عقل دیکھیے, آپ نے مختصر سے لشکر کو ایسے وسعت عطا کی کہ وہ جو لڑنے کے کوئی حوصلے تھے بھی نا, جب اوپر سے دیکھا نا انہوں نے کہا ابو سفیان تو جان مصطفیٰ جانے ہم تو چلے. جو ہے اچھا اگر دوستو ساتھ دو تو میں نے اپنے دل کا جملہ عرض کروں. حضور ہے نا مصطفیٰ علی کا بھی مولا, علی کو بھی لڑنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے, جو بغیر تلوار اٹھائے دشمن کو زیر کر دے اسے محمد مصطفیٰ کا. اللہ اکبر. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ عرض کروں تقریر اب شروع ہوئی ہے, توجہ فرما رہے ہیں حضور, تھکنا نہیں ہے آپ دوستوں نے. لیجئے میں اگلا جملہ عرض کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کون سا دوست پیچھے رہ جائے گا مجھے دعا دینے میں. حضور کمال دیکھیں, لشکر اتنا بڑا تھا نہیں مگر پھیلانے والے نے پھیلایا اتنی شان سے تھا کہ جب اوپر سے دشمن نے دیکھا نا تو پتے پانی ہو گئے. اگر توجہ ہو آخری دوست تک ساتھ دو تو ایک جملہ عرض کروں. حضور یاد رکھیے, کسی ایک عزا خانہ کو بھی اضافی نہ سمجھنا, کسی ایک مجلس کو بھی بیکار نہ سمجھنا. یہ جو جگہ جگہ عزا خانے ہیں نا, یہ حسین کے الاؤ جل رہے ہیں. آج بھی جب آل سعود اوپر سے دیکھتے ہیں تو پتے پانی ہو جاتے ہیں. نام حسین کا حرفوں سے جھانکنے لگا چہرہ حسین, جھانکنے لگا چہرہ حسین. نام جلیل و شم زبانے سے مٹ گئے, نام جلیل و شم زبانے سے مٹ گئے, لیکن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا نام حسین. بغاوت کون کرتی ہے, ظلم جتنا بھی لگنا ہے, بغاوت کون کرتے ہے, جب جتنا بجتے تھا بغاوت کون کرتے ہے. آگے بڑھا, ظلم جتنا بھی لگنا ہے, بغاوت کون کرتے ہے, ظلم جتنا بھی لگنا ہے, بغاوت کون کرتے ہے. جب تک نام بجتے تھا بغاوت کون کرتے ہے,
ادھر سچائی سے بیٹھ کر کبھی مجبور نہیں ہوتے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اس بھائی یا رسول اللہ یا آقا کی زیادہ سلامتی کے لیے اس بھائی کی زیادہ سلامتی کے لیے بابا سے بلند درود پڑھیں محمد صلی اللہ مومن کسی سے دغا نہیں کرتا تے ظالم کبھی حیا نہیں کرتا. جہدے دل وچ غازی عباس کو نہیں وہ بندہ کبھی وفا نہیں کرتا. نعرہ ہے توجہ ہے نا دوستان کی بات. سادگی سے بات از کروں. نبی نے جب بٹھایا نا انہیں خود سمجھ نہیں آئی ہم بیٹھے کیوں. انہیں نہیں پتا تھا, بٹھانے والا تو جانتا تھا. میں نے عرض کیا یہ عزا خانے یہ مجلسیں یہ حسین کے لشکر کا علاؤ جل رہا. ہماری حرکتوں سے لگتا ہے اکثر ہم بھی بھول جاتے ہیں بیٹھے کیوں. پر یاد رکھیے گا آپس میں الجھ کے اٹھ نہ جانا. ہم چاہے نہ جانے بٹھانے والا تو جانتا ہے کیوں بٹھایا. سلامت رہیے. میں نے سادگی سے پیغام عرض کرا. ہو سکتا ہے ہمارا مزاج آپس میں نہ ملے. آپ کو کوئی مومن کسی مومن کو میں مجھے آپ کوئی ہو سکتا ہے ہم نہ سمجھ سکیں ایک دوسرے کو. پر یاد رکھیں اٹھ نہ جانا ہے. عزا خانوں میں بیٹھے رہنا ہمیں معرفت ہو یا نہ ہو وہ جس وقت کے محمد نے بٹھایا ہے نا وہ تو دیکھ رہا ہے کہ بیٹھا. سلام علیکم. توجہ فرمائیں. لہذا کیا ہے حضور ہوا کیا تاثیر کیا ہوئی. اگلے دن وہ مختصر جو دکھائی دے رہے تھے جب وہ داخل شہر مکہ ہوئے نا اب پوری توجہ بڑا لطف آئے. اب جب اللہ کا نبی داخل ہوا ہے امام الانبیاء وہ جو ساری زندگی لڑتے رہے تھے وہ جنہوں نے 23 سال اپنے روز و شب ذلیل کیے تھے مصطفیٰ کی دشمنی میں جو لا کے لشکر لڑاتے رہے تھے پوری کوشش اب ایک طرف کھڑے ہوئے سر چکے ہوئے. شرمندگی غالب ہے مگر شرمندگی چہرے پہ ہے دلوں میں نہیں. توجہ ہے. اب دیکھیں بڑی نفسیات کی بات کرنے جاؤں گا. بالیدہ فکر دوست موجود خدا کی قسم. اچھا یہ مت سمجھیے گا میں موضوع سے نکل رہا ہوں. میں نے ایک لمحے میں آپ کو جناب زینب کے قدموں میں لے کے جانا. میں تو صرف جناب زینب کی عظمت پہ پڑھ رہا ہوں اس کی تمہید میں یہ سب عرض کر رہا ہوں. حضور کمال یہ دیکھیں اس دن نا اب وہ سر جھکائے ایک طرف کھڑے رسول جب اب لوگ امید کر رہے ہیں آج کیا کرے گا ابن عبداللہ. آج محمد بن عبداللہ بدلے لیں گے. آج تو انتقام لیں گے. آج نہیں بخشنے گے. آج تو ٹکڑے کروا دیں گے. آج تو یہ ہو جائے گا. وہ نبی نے ایک نگاہ اٹھا کر ڈالی. بس ایک نگاہ اور بس اتنا مصطفیٰ نے انتم الطلقاء بس یہ کہہ کے مصطفیٰ نے چاہو تم آزاد کردہ ہو. جس نے یہ بات اچھے سے سمجھ لی نا اسے دربار یزید میں عظمت زینب سنانے جا رہا. توجہ ہے جی. بس اتنا مصطفیٰ نے اس کے علاوہ بات نہیں کی. دیکھا انتم الطلقاء جاؤ تم آزاد کردہ. یہ کہہ کے رسول اللہ اچھا جان چھوٹ گئی بچت ہو گئی بچ گئے نہیں. خدا کی قسم اس دن مصطفیٰ کہتے نا ان کا قیمہ بنا دو انہیں آگ میں جلا دو وہ بھی چھوٹی سزا ہوگی. اچھا آپ سے اچھا تو سمجھیں گے کوئی نہیں. ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں ہمارے یہاں ایک مزاج ہوتا ہے. اب ایک وڈیرا چودھریانہ مزاج ہوتا ہے. ہاں جی. اچھا وہ مزاج کیا کہتا ہے؟ وہ مزاج کہتا ہے جب بدلہ ہونا تو پھر لیول کا ہونا چاہیے. ایسا ہے دیکھیں ساری زندگی دشمنی ہوئی ہے مصطفیٰ سے. مصطفیٰ نے کیا فرمایا جاؤ تم آزاد کر دو. اگر کہتے ہیں ان کی گردنیں اتار دو ایک لمحہ لگنا تھا گردنیں اتارنے میں مگر سزا ایک لمحے میں پوری ہو جاتی. مصطفیٰ نے ان کی زندگی کو عذاب بنا دیا.
سوچیں جس شہر میں چودھری بن کے پھرتے تھے اب ذلیل بن کے پھریں گے. سمجھ رہے ہیں میرے دوست؟ سوچیں جن بیٹھکوں میں سینے چوڑے کر کے بیٹھتے تھے, جن چوراہوں سے گزرتے تھے بادشاہوں کی طرح, اب وہاں پتلی گلی سے نکلیں گے, ایک ایک سانس مصطفیٰ نے بھاری نہیں کر دی. اب اس کا بدلہ کیسے پورا وہ ہو تو گیا, مصطفیٰ نے جاؤ تم آزاد کر. انہوں نے قسم کھا دی خود مٹ جائیں گے مگر مصطفیٰ کا نام مٹا دیں گے, اس کا نام بچنے نہیں دیں گے. خدا کی قسم اس کے بعد پھر کہہ دیں مصطفیٰ دنیا سے گئے, انہوں نے پوری کوشش کی مصطفیٰ کا سارا دین مٹا دیا. انہوں نے قسم کھا لی ہم مٹائیں گے مصطفیٰ کو, مصطفیٰ کے بچوں نے قسم کھا لی ہم خود مٹ جائیں گے, بچائیں گے محمد مصطفیٰ. توجہ فرما رہے ہیں توجہ ہے نا دوستان. اب ہو کیا ہے, اس کے بعد سب خدا کی قسم ایسی روایات موجود ہیں. صحابی رسول وہ کہتے ہیں میں حاکم شام کے دربار میں گیا, آج کے بعد نہیں جاؤں گا. پوچھا کیوں؟ کہا وہاں آذان میں آیا اشہد ان محمد رسول اللہ, چہرہ بدل گیا. کہ میرا بس نہیں چلتا میں یہ نام آزان سے نکال دوں. توجہ فرما رہے ہیں, قسم کھا رکھی تھی اس کے ذکر کو مٹا دینا, مگر مٹاتے کیسے؟ ابو طالب بے اولاد نہیں تھے. میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کی قسم. چوتھا امام, میں اس پر ثبوت دے رہا ہوں, ثبوت دے رہا ہوں. چوتھے یہ باتیں آپ مسائل میں سنتے ہیں, ذرا فضائل کے روح میں سنیں. چوتھے امام بازار کوفہ, وہاں قافلہ آ رہا ہے, وہاں کھڑا کون ہوا ہے؟ ابراہیم بن طلحہ, طلحہ بن عبید اللہ کا بیٹا. طلحہ جو جبل میں قتل ہو گئے مولا علی کے مخالف آ کر, بیٹا کھڑا ہوا ہے وہاں پر. اب دل میں بغض علی ہے, دیکھا علی کا پوتا آ رہا ہے, بظاہر جھکا ہوا تو گردن میں ایسا نیچے ڈرے ہوئے ہوں گے, سینہ چوڑا کر کے کھڑا. جیسے چوتھے امام سامنے سے گزرنے لگے نا امام زہرا, اس نے فوراً کہا, اس نے کہا حسین کے بیٹے پھر کون غالب رہا؟ بات پہنچی آپ نے؟ طنز کیا یہ سوچ کے کہ گھبرائے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, یہ بدلہ لینے کا وقت ہے. تو بدلہ طنز کر کے کہتا ہے حسین کے بیٹے بتاؤ کون جیتا, کون کربلا میں غالب رہا؟ حضور اس نے جسے جھکا ہوا سمجھا نا وہ اپنے وقت کا علی تھا. اللہ جانے میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے جی. ایک مرتبہ امام نے ایک مرتبہ وہ جسے ڈرا ہوا سمجھا, اس امام نے توک بھری گردن کو بھی اٹھایا, پھر اس میں یہ نہیں پتا چلا قیدی کون ہے. ایک مرتبہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو دیکھنا چاہتے کون غالب رہا, ذرا آذان ہونے دے. اگر آذان میں ابو سفیان کا نام آیا سمجھ لینا ہم ہار گئے, اگر محمد مصطفیٰ کا نام آیا سمجھ لینا جیت گئے. توجہ فرما رہے ہیں صاحب. تو حضور پوری طرح, اب مگر پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں میری پچھلی بات ہے نا میرے ساتھ حضور, مسئلہ کیا اب دلوں میں آپ جائیں مٹانا ہے, مگر پرابلم ہے. دیکھیں امام حسن قتل کر دیے, حسین ابن علی قتل کر دیے, مگر قتل کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, کیونکہ بدلہ لینا ہے اس منظر کا کہ سید الانبیاء آپ کے اور میرے لیے, ان کے لیے صرف بنی ہاشم کا سردار. اس فرق کو مد نظر رکھیے گا, ان کے نزدیک رحمت للعالمین نہیں, ان کے نزدیک وقت کا محمد نہیں, ان کے لیے کیا ہے؟ بنی ہاشم کا سردار. بنی ہاشم کا سردار تھا, ہمارے ہاتھ بندے تھے, اس نے کہا جاؤ تم آزاد کرتا. اب اس کا بدلہ لینا تھا, بدلہ قتل کرنے سے نہیں ہونا تھا, یہ بدلہ تبھی پورا ہونا تھا جب
حکومت پہ بیٹھا ہو بنی امیہ کا سردار اور ہاتھ باندھ کے لایا جائے بنی ہاشم کے سردار اور وہ اس منظر کو دوہرا سکے, وہ بھی اپنا اختیار استعمال کر سکے, وہ بھی کہہ سکے کہ جاؤ تم آزاد. اس دن بدلہ پورا ہوگا. جب تک ٹکر پر بات نہیں آئے گی تو بدلہ پورا نہ ہوگا. پوری کوشش کی کہ کسی طور مولا علی پر وہ وقت آئے. علی شہید ہو گئے, وہ نوبت نہیں آئی. مولا علی کے بعد کوشش کی مولا حسن کو اس طرح گرفتار کر لیا جائے. مولا حسن نے مصلحت سے ایک ایگریمنٹ سے بدل لیا. مولا حسن پہ نوبت نہ آئی. مولا حسین سے تقاضا ہوا, حسین نے جان دے دی. اس دن, اب میں پوری توجہ, میری 1 گھنٹے کی مجلس نتیجے پر آ رہی ہے, پوری توجہ بزرگ. اس دن بنی امیہ کی نظر میں ان کے نصیب کھل گئے جب پہلی دفعہ یہ منظر بنا کہ بنی امیہ کا سردار یزید تخت پر بیٹھا ہے اور آل محمد کے سردار کو ہاتھ میں بیڑیاں ڈال کر لایا جا رہا. یہ موقع تھا فتح مکہ کا بدلہ لینے کا. یہ وہ موقع تھا جب یزید کہہ سکے جاؤ تم آزاد کردہ ہو. آج بدلے پورے ہونے تھے. یزید پوری تیاری سے بیٹھا تھا کہ پہلی مرتبہ ہمارا نصیب کھل گیا, اور اسے اپنے بزرگ بار بار یاد بھی آ رہے تھے. وہ کہتا کاش آج میرے بڑے ہوتے تو وہ دیکھتے. یہ کیوں اس نے کہا؟ کیونکہ بڑوں کی تو بدلے لے رہا تھا. اب وہ پوری تیاری میں تھا کہ بنی ہاشم کا سردار میرے سامنے ہاتھ باندھ کے لا رہا ہے, مگر میرا ساتھ دینا دوستو, مگر اس کے مقدر خراب کہ وقت کا امام آیا تو مگر تنہا نہیں بھیجا خدا نے. توجہ ہے جی. وہ جس نے ہاجرہ کو ابراہیم کے پہلو میں رکھا, وہ جس نے موسیٰ کے ساتھ آسیہ کو رکھا, وہ جس نے عیسیٰ کے ساتھ مریم کو رکھا, وہ جس نے مصطفیٰ کے ساتھ خدیجہ کو رکھا, وہ جس نے علی کے ساتھ زہرا کو رکھا, اس نے وقت کی زہرا وقت کے علی کے ساتھ بھیج دی. اس سے پہلے یزید منہ کھولتا, بی بی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا او یبنت ملکہ, اے آزاد کردہ کے بیٹے. بی بی نے ایک جملے میں اس کی اوقات کو وہی رکھ دیا جہاں مصطفیٰ نے اس کے جد کی اوقات کو رکھا. اللہ مجھے فرما رہے سر, آپ نے تو صرف علی کا لہجہ دیکھا. یہ تو کوئی یزید سے پوچھے جسے پیکر زینب میں اللہ کا نبی دکھائی دیا ہو. جو فرما رہے سر, زینب اتفاقیہ ساتھ نہیں چلی امام کے, مشیت الہی کے تقاضے کا نام زینب آ گیا. توجہ فرما رہے صاحب, تھک تو نہیں ہے. اب اس کے بعد کمال دیکھیں, بی بی گئی تھی یزید کو اس کی اوقات دکھانے کے کہ یہ مت سمجھنا ماحول بدل گیا ہے, ہم آج بھی اتنے افضل ہیں جتنے ہمارے جد افضل تھے. تو یہاں بیٹھ کر بھی اتنا ذلیل ہے جیسے تیرے بڑے. بی بی یزیدیت کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے گئی. اچھا اس بات کو سمجھے گا. پھر اس کے بعد بی بی یوں ہی نہیں نکل گئی دمشق سے. ہاں بی بی یاد رکھنا, اگر گئی مشیت الہی کے تقاضے کے تحت ہے نا, وہاں سے نکلی بھی تب تک نہیں جب تک اللہ کی مشیت کے تقاضے نہیں پورے ہوئے. بی بی نے کیا کیا؟ جس دن اس نے کہا جاؤ آزاد, کسی قیدی کے لیے اس سے بڑھ کر تو کوئی خوشی کی بات ہی نہیں ہوئی کہ رہائی کا آرڈر آ جائے. اچھا وہ کہہ رہے جاؤ آزاد ہو, اور بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ بی بی کہہ رہی ہیں ایسے تھوڑی جاؤں گی, مکان دے. تھک تو نہیں گئے ہیں, سننا چاہتے ہیں جناب اسے رکھیے اپنا. اب میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں جن کے دلوں میں عزاداری ہے. بی بی نے کہا مکان دے. مکان؟ بی بی دمشق میں آپ کو کیوں مکان چاہیے؟ مدینے آپ کے مکان ہے. کہا نہیں, تب تک نہیں جاؤں گی جب تک عزاداری نہیں کروں گی. نہیں تھک گئے ہیں دوست, اگر میرے ساتھ ہیں عزاداروں نے میرا ساتھ دینا ہے. بی بی کہہ رہی ہے ایسے تھوڑی جاؤں گی, میں نے حسین کرنی ہے. وہ کہہ رہے جاؤ آزاد ہو. بی بی کہہ رہی ہے نہیں عزاداری کرنی ہے. جملہ بدل کے عرض کروں, وہ کہہ رہے جاؤ آزاد ہو. بی بی
توجہ ہے ذرا محترم؟ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے قیدی کون ہے اور آزاد کون ہے. توجہ ہے؟ اچھا بی بی نے یہ کیا کیا؟ چلی جاتی نا. اچھا اب مکان ملا, مکان میں جا کر بی بی بیٹھی. اب بی بی نے کیا کیا؟ کہا ساری عورتوں کو اکٹھا کرو, دمشقی عورتیں اکٹھی کرو. میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ مسائل میں آپ سنتے ہیں, میں فضائل میں سنانا چاہتا. عظمت زینب پہچانا کہ ساری عورتوں کو اکٹھا کرو. کیوں؟ جب ساری عورتیں اکٹھی ہوئی, بی بی نے کیا سکھایا؟ یا حسین یا حسین یا حسین. بی بی نے عزاداری کی جب تک وہاں بنیاد نہیں نہ ڈالی, بی بی دمشق سے نہیں نکلی. وجہ دوستو بڑی گہری بات ہے, اللہ ہی جانتا ہے اس بات کا یہاں خریدار کون بنے گا, مگر مجھے کرنا ہے پوری. دیکھیں خوف جو ہوتا ہے نا, خوف کی نفسیات بڑی محفوظ ہوتی ہے. خوف کی اگر ایک نسل ڈر جائے نا, خوف نسلوں میں سفر کرتا ہے. دیکھیں بات بڑی گہری ہے, میں پوری توجہ چاہوں گا, میں جوانوں تھکنا نہیں ہے میری بات کو. ایک سائنسدان ہے ڈاکٹر نوید, یہ کینیڈا میں ہوتے ہیں ڈاکٹر نوید, کیلگری میں رہتے ہیں. کیلگری وہاں کا ایک صوبہ ہے, اور یہ اتنا بڑا سائنسدان ہے. پچھلے دنوں بی بی سی اردو پہ بھی ان کا, بی بی سی کے اوپر بھی ان کے بغیر انہوں نے دماغ میں ہیومن چپ, برین چپ, پہلی برین چپ انہوں نے ڈیزائن کی. وہ باہر ان کا کارنامہ ہے. آئندہ آنے والے انسانیت کے دور میں فالج یا وہ بیماریاں جو دماغ سے جسم کو معطل کر دیتی ہیں, اس میں یہ مددگار ثابت ہوگی. اتنے بڑے لیول کا ہوا. میں نے ایک پروگرام میں ان کے ساتھ, اور اللہ کا شکر ہے کہ عقیدے سے آل محمد کا ماننے والا, آپ کی قوم کا فخر ہے. ایک پروگرام میں وہ بتا رہے تھے, میں نے وہاں سے بات اخذ کی پوری توجہ چھوڑ. انہوں نے کہا ہم نے نا خوف کی نفسیات سمجھیے گا, جناب زینب کا کارنامہ عرض کروں آپ کی زحمت بناؤ. حضور وہ کہتے ہیں ہم نے بعض چوہوں کو لیا. چوہے, آپ نے دیکھا کہ انسانوں کے اوپر اکثر جو ادویات بنائی جاتی ہیں نا, پہلے چوہوں پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ بہرحال میڈیکل سائنس کے دوستان جانتے ہوں گے اس کی وجہ کیا. کورونا کی بھی پہلے ادویات اس پر ٹرائی کی. تو وہ بتاتے کہتے ہیں ہم نے بعض چوہوں کو لیا اور ان کو نا ہم نے ایک خوشبو سکھائی, مخصوص خوشبو, اور اس کے بعد ان کو کرنٹ دیا, کرنٹ کا شوق لگا. نتیجہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں اگلی مرتبہ جب ان چوہوں کو وہی خوشبو سکھائی نا, تو وہ کانپنا شروع ہو گئے. بات پہنچی آپ؟ یعنی وہی خوشبو جس کے بعد کرنٹ دیا, وہی خوشبو جب دوبارہ سکھائی تو وہ ڈرنا شروع ہو گئے, کانپنا شروع ہو گئے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے ان کے لاشعور میں بیٹھ گیا کہ اب کرنٹ آ رہا. یہ ہوتی ہے خوف کی نفسیات. خوف ذہن انسانی کو معطل کر کے رکھ دیتا. بات پہنچی نا آپ دوستان, بڑا لطف آئے اگر بات پہنچ جائے. اب وہ کہتے ہیں اس میں ہوا ہم نے ان چوہوں کے مزید بچے نکلوائے, یعنی اب ان چوہوں کی اگلی نسل, چوہوں کی اگلی. ایک درود پڑھیے گا محمد والے محمد کا رابطہ کا استقبال. پھر بھی مکرر درود پڑھیے گا محمد. پھر بھی درود پڑھیے گا محمد. حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کی ہمارے درمیان موجود ہیں, اور یقیناً آپ کے سمجھنے سے اضافہ تشریف لانا اس کی روحانیت, نورانیت میں برکت اور اضافے کا باعث ہے انشاءاللہ. آقا کی صحت و سلامتی کے لیے سبھی علماء کی صحت و سلامتی کے بعد آواز بلند درود پڑھیں محمد. لیجیے آقا آگے زحمت تمام, سوا گھنٹہ اٹھ کر میں بھی زحمت تمام کر ہے نا آپ حضرات میرے ساتھ. میری بات ضائع تو نہیں ہو گئی. آخری بات جناب زینب کا ایک کارنامہ عرض کر کے میں زحمت تمام کروں. ذہن میں رکھیے گا بی بی تب تک دمشق سے نہیں نکلی جب تک کہ وہاں پر عزاداری کی بنیاد نہیں رکھتی. میں عرض کر رہا تھا خوف کی ہوتی ہے نفسیات, خوف نسلوں میں جاتا ہے. میں آپ کو ڈاکٹر نوید کا تجربہ بتا رہا تھا. وہ بتاتے ہیں چوہوں کو خوشبو سنگھائی, پھر دیا کرنٹ. دوبارہ جب وہی خوشبو سنگھائی تو وہ کانپنے لگے, پینک ہو گئے. کیوں؟ انہیں لگا کہ اب کرنٹ آ رہا, یعنی خوف ذہن میں بیٹھ گیا نا. اب کہتے ہیں انہی چوہوں کے ہم نے مزید بچے دیے.
جب وہ اگلی نسل آئی نا، جیسے انہیں وہی خوشبو سنگھائی نا جو ان سے پچھلی نسل کے چوہوں کو یعنی ان کے اجداد کو سنگھا کے کرنٹ دیا تھا، وہ کہتے ہیں جیسے ہی انہیں وہی خوشبو سنگھائی وہ بھی کانپنے لگے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ میرا ساتھی کہ بس میں آپ کی زحمت 5 منٹ تک کام کرنے گا، وہ بھی کانپنے لگے۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے جو خوف پچھلی نسل کے ذہن میں تھا وہ جینز کے ساتھ اگلی نسل میں بھی منتقل ہوا۔ یہی ہوتی ہے خوف کی نفسیات۔ خوف نسلوں میں سے صلاحیتیں برباد کر دیتا، خوف نسلوں میں ٹریول کرتا ہے۔ حضور بنی امیہ نے کیا کیا؟ نواسہ رسول کو اس انداز میں شہید کیا کہ سارے اس دور کے مسلمان ڈر جائیں۔ جناب زینب جانتی تھی انہوں نے امت کو ڈرا دیا ہے، اب اگر یہاں یوں ہی میں چلی گئی تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی بنی امیہ کے خوف میں پیدا ہوں گی۔ کچھ ایسا کرنا ضروری تھا جو ہر نسل میں سے خوف کو نکال دے۔ جناب زینب نے اور کچھ نہیں کیا، نام حسین کی عزاداری کو شروع کر دیا۔ یہ عزاداری کرتی کیا ہے؟ یہ نسلوں کو ڈرنے نہیں دیتی، یہ سینوں سے خوف نکال کے وقت کے یزید سے لڑا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے 1400 سال گزر گئے، آپ اسلام میں فرق دیکھ لیں، جہاں عزاداری نہیں ہے وہ آج بھی ہر فرعون سے ڈرتے ہیں، اور جس مکتب میں عزاداری ہے وہ آج بھی وقت کے فرعونوں کی نظروں میں نظریں ڈال رہے ہیں۔ حضور جناب زینب نے اس مکتب کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ بی بی کے مد نظر ایک بھی یزید نہیں، ہر دور کا یزید تھا۔ آج کوئی تک، کوئی سینس، کوئی منطق ہے کہ بنی امیہ جیسوں کے بھی نام لیے جائیں، ان سے بھی متاثر ہوا جائے؟ بھئی متاثر ہونے کے لیے فطرت انسانی ہے، سامنے والے میں کوئی کمال تو ہو، نہ علم، نہ تقویٰ، نہ زہد، نہ فضل، کچھ بھی نہیں۔ یہ مانا کیوں جا رہا ہے؟ ڈری ہوئی نسلیں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ خوف ہے جو بنی امیہ کے آگے جھکاتا ہے، مگر ایک مکتب ہے جو 1400 سال سے ہر فرعون کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس مکتب میں کیا ہے؟ اس مکتب میں عزائے سید الشہداء۔ جناب زینب نے ہر دور کے یزید کا علاج کر دیا۔ بس قلعہ آگے ان کو بٹھانا یقین زیبا نہیں ہے، بات ختم کر۔ دوست ایک پیغام جو سمجھنے سے تعلق ہے، مجھے ایمان سے بتا، جو کچھ ہوا یہ بھی فضائل کے ہی روح میں ایک جملہ بس ساتھی سے پیغام سمیت دیکھنا چاہتا تمام کو، جو کچھ کربلا میں ہوا، شام غریبہ میں جو کچھ ہوا، اگر اس کے بعد جناب زینب عالیہ وہاں رو رو کر جان دے دیتی، وہیں کسی خیمے کی چوب سے سر ٹکرا کر بی بی اپنے آپ کو ختم کر لیتے، کیا تاریخ جناب زینب پر تنقید کرتی؟ میرا ساتھ ہے؟ کیا تاریخ یہ کہتی بی بی نے حق ادا نہیں کیا، بی بی نے تو بھائی کی محنت برباد کر دی؟ کیا کوئی کہہ سکتا تھا؟ یہ ایک خاتون کا فطری ری ایکشن ہو، یہ فطری، جب اپنوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو جائے اپنی ذات پہ تو سمجھ میں آتا۔ حضور ہونا تو یہ چاہیے تھا بی بی رو رو کر جان دیتا، کوئی تنقید نہیں کر سکتا تھا، مگر بجائے جان دینے کے اس بی بی کے حوصلے یزیدیت کی جان نکال رہے۔ توجہ ہے؟ وجہ بی بی نے جنگ کو کربلا میں ختم نہیں سمجھا۔ میں نے بڑا پیغام دے دیا آپ کو سے ایک جملہ، بی بی نے کربلا میں کربلا کو محدود نہیں رہنے دیا۔ بی بی جانتی تھی میرے بھائی نے جو محنت کی ہے یہ کافی ہے قیامت تک کے لیے، اب مجھے صرف اس سے استفادہ کرنا۔ توجہ ہے؟ آپ کے لیے صرف ایک پیغام ہے، خدا را کربلا کو کسی ختم جنگ کا تصور نہ ذہن میں لگے گا، کربلا آج بھی جاری ہو سکتا ہے۔ توجہ فرمائیں، آپ کسی گزشتہ واقعے کی یاد نہیں مناتے، آپ زندہ واقعے کی یاد مناتے۔ اب اس بات کو میرے پچھلے پیغام سے ملا دیں،
یہ حسین کے جو الاؤ جل رہے ہیں، حضور یاد رکھیں آپس میں جتنا بھی اختلاف ہو جائے مگر اٹھ کے نہیں جانا. توجہ فرما رہے ہیں. میں بس اس سے بڑا کوئی پیغام نہیں کر سکتا. بات انہیں سمجھ آئے گی جو آدھی تقریر میری سن چکے ہیں پچھلی بھی. حضور یہ جو حسین کے الاؤ جل رہے ہیں نا، ہمیں شاید نہیں سمجھ آتی کہ اس کی وجہ کیا ہے، پر بٹھانے والا تو جانتا ہے کہ کیا وجہ. یاد رکھیں وقت کے یزید بھی اس پہ نگاہیں گاڑے بیٹھے، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں آپ کا اتفاق اتحاد بحال ہو جائے. خدائے آل محمد کا واسطہ اپنے جتنے اختلافات ہیں اپنی جیب میں رکھیں، بیٹھے رہیں اکٹھے. معصوم آئیں گے پھر دیکھ لیں گے کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. خدا آپسی اتحاد اور اتفاق کو پامال نہیں کرنا. آپ کو آپ کے نظریے مبارک، مجھے میرا مبارک، مگر امام تو ایک ہی ہے. توجہ ایسا نہ ہو، بس الاؤ کو چھوڑ کر نہیں جانا. میں زحمت تمام کر رہا ہوں کہ آج صرف ایک روایت سناؤں گا اور زحمت تمام. عجیب، اور یہ میرے نام دل کے بڑے قریب. میں نے آپ کو 1.25 گھنٹہ تقریباً جناب زینب کے فضائل سنا. 2 منٹ ایک روایت سننے اور زحمت تمام. حضور بچا تو لیا دین، پر جیسے بچایا ہے نا سلام ہے زینب یہاں. خدا آل محمد کی قسم دنیا پہچانی نہیں ہے ہستی کو. دنیا یہ سمجھتی رہی باغی کی بہن ہے. لوگ باغی کی بہن سمجھ کے پتھر مارتے رہے، پہچان ہی نہ پائے یہ زینب عالیہ. ایک روایت زیادہ دن 2 منٹ سے تمام. شام بی بی ہے زندان شام. شام کی خاتون تھی، کسی نے زکیہ نام لکھا، کسی نے حکیمہ نام لکھا. حکیمہ خاتون کی عادت تھی جب بھی اس کے شہر میں کوئی قیدی آتے تھے نا، یہ ان کی خدمت ضرور کرتے تھے، انہیں کھلاتی پلاتی تھی. ایک دن اس کا شوہر گھر آیا. خدا کی قسم عجیب نفسیاتی جملہ ہے. ایک دن اس کا شوہر گھر آیا. اس نے آ کر کہا حکیمہ تو قیدیوں کو کھلاتی پلاتی ہے نا؟ اس نے کہا کہ آج میں ایسے قیدی دیکھ کر آ رہا ہوں، میرا دل کہتا ہے تو انہیں کھلائے اللہ تجھے بڑا اجر دے. اگلا جملہ سونا خدا کی قسم وہاں بھی مسائل چھوڑ دوں تو کافی. اس نے کہا میں تو ہمیشہ قیدیوں کو کھلاتی ہوں، آج کے قیدیوں میں کیا الگ بات ہے. اب جملہ سونا یہی قیامت ہے. اس نے کہا حکیمہ میں جو آج قیدی دیکھ کر آ رہا ہوں نا، اتنے نحیف اور کمزور قیدی ہیں، وہ چلتے بھی دیواروں کے سہارے ہیں، وہ بیٹھتے بھی دیواروں کے سہارے ہیں، وہ کھڑے بھی دیواروں کے سہارے ہیں. حکیمہ میرا دل کہتا ہے تو انہیں کھلائے پلائے اللہ تجھے بڑا اجر. اس نے کچھ کھانا پانی تیار کیا، یہ آ گئی زندان شام میں. اب وہ جانتے ہیں سپاہی اس کا کام ہے، قیدیوں کو کھلاتی ہے. راستہ دیا، یہ آئی. اسے جو اپنے سامنے سب سے ضعیفہ لگی نہ بیوی، اس نے ان کے سامنے کھانا پانی رکھ دیا. حضور جب کھانا پانی رکھے کھانا بی بی یہ اپنے بچوں اور قیدیوں میں تقسیم کر لے. وہ جو اسے سب سے ضعیفہ لگی تھی نا، وہ فقط 32 سال کی اصغر کی ماں رباط تھی، وہ جس کے 6 ماہ کے بچے کو ایسے تیر لگا کہ وہیں پر ہی بال سفید ہو گئے. بی بی نے کہا میں یہاں سربراہ نہیں ہوں، میں اس قافلے کی سالار نہیں ہوں. جملہ سنا، وہ سالار بی بی ہے وہ جو زمین پہ بیٹھ کے لکیریں کھینچ رہی. اس نے ایک مرتبہ کھانا پانی اٹھایا لا کے جناب زینب عالیہ کے سامنے. اس نے کہا قیدن یہ تو اپنے عورتوں اور بچوں میں تقسیم کر دے، میں تیرے لیے لے کر. اسی طرح جھکے سر سے جناب زینب نے پوچھا اے بی بی کہیں کے قیدی ہیں، کہیں سے آئے ہیں، تو کیوں خدمت کر رہی ہے؟ تجھے کیا لگے؟ دوستو آخری جملے اور زحمت تمام. کیا تجھے کیا لگے کیوں تو کی لے کر آئی ہے کھانا پانی؟ اس نے کہا قیدن تو نے پوچھ لیا تو سن، میں یہاں رہتی ضرور ہوں مگر یہاں کی رہنے والی نہیں. میں مضافات مدینہ کی رہنے والی ہوں، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں. میری ماں کی جتنی اولاد ہوتی نا وہ ہو کے مر جاتی تھی. میرے ماں باپ کا کوئی بچہ زندہ نہیں بچتا تھا، تو میری ماں گئی تھی مدینے کی سادات میں، اور وہاں پر ہماری آقا زادی ہے علی کی بیٹی زینب، اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہا تھا بی بی آپ دعا مانگے، اللہ مجھے جتنی اولاد دیتا ہے واپس لے لیتا ہے، دعا کرے اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو زندہ بھی رہے. تو اس وقت ان کی دعاؤں سے میں بچی تھی. لہٰذا جب میں جوان ہوئی
میری شادی کا وقت آیا، میں دمشق آنے لگی تو میری ماں مجھے لے کر مدینے کی سادات میں گئی اور ہماری مرشد زادی زینب کے قدموں میں بٹھایا اور کہا حکیمہ پہچان یہ وہ عالیہ ہے جس کی دعاؤں سے تو بچی تھی. تو میں نے اس وقت قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بی بی پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، پھر میں واپس آ سکوں یا نہ آ سکوں، آپ بتائیں میں آپ کو کوئی تحفہ دینا چاہتی ہوں، کوئی ہدیہ دینا چاہتی ہوں، بی بی کیا ہدیہ دوں؟ تو اس وقت ہماری مرشد زادی زینب نے اے قیدن، ہماری مرشد زادی نے کہا حکیمہ ہم آل محمد کو تحفوں کی احتیاج نہیں ہوتی، بس اتنا کرنا تو جہاں بیعہ کے جا رہی ہے نا، جب بھی تیرے دیار میں کوئی قیدی آئے تو حکیمہ ان کو کھانا پانی ضرور پوچھنا، کیونکہ قیدیوں کو کھانے پانی کی بڑی احتیاج ہوتی ہے. بس قیدن وہ دن اور آج کا دن جب بھی اس زندان میں کوئی قیدی آئے ہیں میں کھانا پانی لے کر آئی ہوں. دوستوں ماتم کے لیے ایک جملہ ذہن تمام، جب یہ کہہ کر وہ رکی نا، بی بی نے بس ایک بات پوچھی اور خدا کی قسم زندان شام میں قیامت آ گئی. بی بی نے کہا اچھا حکیمہ یہ تو بتا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ جب کہا نا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ، حکیمہ تڑپ کے کھڑی ہوئی، کہا قیدن یہ سوال تو سید کیا کرتے ہو، تیرا سادات مدینہ سے تعلق کیا ہے؟ بی بی نے